کیا اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو غم کے مارے ہمارا چہرہ سیاہ نہیں ہو جاتا، ہمارا چہرہ کالا نہیں ہو جاتا کہ اوہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، کہاں سے ہم اس کی شادی کریں گے؟ اگر شوہر کو پتا چل جائے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتا چل جائے تو ڈاکٹر کو گھوس دے کر، ڈاکٹر کو رشوت دے کر بچی کو ضائع کر دیتے ہیں کہ مجھے بچی نہیں چاہیے، میں تو بیٹا کا باپ بننا چاہتا ہوں۔ ساس اپنے بہو کو دھمکی دیتی ہے کہ دیکھ لے تجھے 3 بیٹی پیدا ہو چکی ہے، اس بار اگر تجھے بیٹی پیدا ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ او بیٹے کے لالچیو حریصو، اس آنکھ نے 5 بیٹے کے باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے، 5 بیٹے کے باپ نے 5 بیٹے کے باپ کو بیٹوں نے لاٹھی سے مارا ہے، لیکن 7 بیٹیوں کے باپ کے چہرے پر میں نے شکن تک نہیں دیکھی، میں نے پریشانی تک نہیں دیکھی۔ آج آپ کی وہ بیٹی جو آپ کو بوجھ لگ رہی ہے، آپ کی وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ غمگین ہو گئے تھے، اگر وہ سسرال میں بھی رہے گی، اپنے یہاں وہ مرغ کھائے گی، گوشت کھائے گی، لیکن وہ یہ سوچے گی کہ آج تو میں گوشت کھا رہی ہوں، پتہ نہیں میرا باپ کیا کھایا ہوگا، میری ماں کیا کھائی ہوگی۔ لیکن آپ کا بیٹا سامنے والے برآمدہ پر بیٹھ کر پلاؤ کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، جس کی خوشبو 70 سال کے بوڑھے باپ کو، 70 سال کی بوڑھی ماں کو لگ رہی ہے، اور بیٹا ماں باپ کو نہیں پوچھ رہا آخر ماں باپ کے حلق کے نیچے دال روٹی کیسے جائے گی۔ کیا آج بیٹیوں کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا؟ آج اگر بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے تو کیا ہم مولانا صاحب سے دعا نہیں کرواتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میرے گھر میں بیٹا ہو جائے، میرے گھر میں بیٹا ہو جائے، وہ بیٹا جو آپ کی گندی لنگی کو نہیں دیکھا، پھٹے کپڑے کو نہیں دیکھا، چہرے پر پڑی ہوئی جھریوں کو نہیں دیکھا، پھٹی ہوئی ایڑیوں کو نہیں دیکھا، زمانے بھر کی مشقت کے آثار جو آپ کے بدن پر ظاہر ہے اس کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کی وہ بیٹی جو غریب گھرانے میں آپ نے شادی کر دی ہے آئے گی، ابا آپ کی لنگی پھٹی ہوئی ہے، آپ کے کرتا گندے ہیں، آپ کی داڑھی بکھری ہوئی ہے، آپ کے بدن پر پراگندگی کے آثار ہے، کیا بھابھی آپ کا کپڑا نہیں دھل دیتی، بھیا آپ کی خدمت نہیں کرتے، چلیے میں آپ کو غسل کرا دیتی ہوں، چلیے میں آپ کا کرتا دھل دیتی ہوں۔ وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ نے غم منایا تھا، وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر آپ نے بستر پکڑ لیا تھا، آپ کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، آج وہی منحوس بیٹی باپ کا سہارا بن رہی ہے۔ ایسے بھی حالات آئے، باپ کا انتقال ہوا، جنازہ گاہ میں باپ کو لے جایا گیا، وہاں پر اعلان ہوا کہ اگر اس صاحب پر کسی کا قرض ہو تو اس کے 3 بیٹے ہیں، قرض واپس لے لو۔ تینوں بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے کہ میں نے ابو کا علاج کرایا ہے، تم قرض ادا کرو، وہ کہتا ہے کہ زمین تم کو ابو نے دی ہے، تم قرض ادا کرو، اور وہ قرض بضد ہے کہ جب تک مجھے قرض نہیں دیا جائے گا میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ باپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، گاؤں والے جمع ہیں، 3 لال ہے، 3 اولاد ہے، اور باپ کے قرض کو ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے باپ کی جنازہ کی نماز روک دی گئی ہے، میرے باپ کی جنازہ کی نماز ہونے نہیں دی جا رہی ہے، اپنے سر پر چادر ڈالتی ہے، برقع پہنتی ہے، دوڑتے ہوئے آتی ہے، اور قبرستان پہنچ کر، جنازہ گاہ پہنچ کر ایک آدمی کو اشارے سے اپنے پاس بلاتی ہے، اپنے گھر کی چابی اس کو دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس شخص کو جا کر کہہ دو کہ میرا گھر بیچ دے، اپنا قرض وصول کر لے، اور میرے باپ کی جنازہ کو نہ روکے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر آپ غم کے مارے نڈھال ہو چکے تھے، یہ وہ بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر آپ نے بیوی کو مارا تھا، یہ وہ بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر آپ کی ماں نے اپنے بہو کو تڑپایا تھا۔ آج یہ بیٹی باپ کا، 70 سال کے باپ کا، 80 سال کے باپ کا سہارا بن رہی ہے۔ کیا یہ غلط ہے کہ آج لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مظلوم انسان ہیں،
खुदा के बंदो, अल्लाह के बंदो, मैं दावे के साथ कहता हूं, कसम खाकर कहता हूं कि जिस घर में अल्लाह ने बेटियां पैदा की है, अल्लाह ने रहमत नाजिल की है, बरकत नाजिल की है, उस आदमी की दुनिया भी बनाई है और आखिरत भी बनाई है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस शख्स के पास 3 बेटियां हो और उन तीनों बेटियों की अच्छी तरह तरबियत करे, बोझ ना समझे, घटिया ना समझे और उसकी शादी कर दे, तो वो जन्नत में दाखिल होगा और मेरा और उसका दर्जा बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसा कि ये दोनों उंगलियां हैं। किसी ने पूछा कि अगर 2 बेटियां हो तो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर 2 बेटियों को भी वो घटिया ना समझे, अल्लाह की रहमत समझे, बरकत समझे, तो वो भी जन्नत में जाएगा। पूछने वाले ने पूछा कि अगर 1 बेटी हो तो? कहा कि 1 बेटी की भी तालीम और तरबियत देने वाला जन्नत में जाएगा।